اگر غور کیا جائے مختلف واقعات پر تو جن کے اعزاز میں انہوں نے یہ ڈنر دیا تھا، اس سے پہلے جتنے بھی کورسپونڈنٹس کے حوالے سے ایونٹس ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان میں شامل نہیں ہوئے. یہ اکلوتا ایسا موقع تھا جس میں انہوں نے شرکت کی اور اس کے بعد یہ ہو گیا. کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں اور اس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ ٹائمنگ بہت اہم ہے. میں اب اپنا تبصرہ تو کم ہی کروں گا. میں آپ کو جو ایکسپرٹس ہیں، امریکن ایکسپرٹس ہیں یا امریکن ڈونلڈ ٹرمپ واچرز ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر آپ اپنا خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ اس وقت جو تبصرے ہو رہے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. ایک بات تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ بڑی دلچسپ ہے. ان کے اوپر جب پہلا حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی الیکشن سے پہلے ہوا تھا جی. اور الیکشن میں سمپتھی ملی تھی، سمپتھی ووٹ مل گیا تھا ان کو، اور اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا ان کو. جی. اور اب بھی ان کی ریٹنگز گرتی جا رہی ہیں، کانگریس کی ریٹنگز گر رہی ہیں، مڈ ٹرمز آ رہے ہیں. بیشتر امریکن ان کی وار پالیسی، جو بھی پالیسیز ہیں ان کے خلاف ہیں. تو اس وقت گراف بہت گرا ہوا ہے ان کا، اور ان کی بھرپور کوشش ہے کسی طریقے سے یہ جو ڈاؤن سلائیڈ ہے اس کو روکا جائے. تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی فالس فلیگ آپریشن ہے. اور ایک طرف کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ کیا ہے اس کا، نقصان تو کوئی نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ کہ یہ کیسے ہوا کہ یہ ایک گن مین جو ہے اتنی سیکیورٹی کے باوجود اس ہال کے اندر آ جاتا ہے، اور جو ویڈیو نظر آئی ہے جس طریقے سے وہ بھاگ کے آ جاتا ہے. اور پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو کہ آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو گیسٹس جن لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، سیکیورٹی والوں نے ان کی آئی ڈیز بھی چیک نہیں کی. سیکیورٹی والوں نے صرف انویٹیشن دے کر اور کہا جائیں جائیں جائیں. تو اتنی ریلیکسیشن کیوں تھی سیکیورٹی کی؟ تو یہ بھی سوال کھڑا ہو گیا ہے. پھر یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ جب یہ حادثہ ہوا تو ایک آدھ گن شاٹ ہوئی، آواز آئی. جب ایسے ہوا تو ٹرمپ صاحب کی اہلیہ اور ان کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ان کی شکلوں کے اوپر کیمرہ نے فوکس کیا اور وہ بڑے حیران کن تھی، شاک تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ بڑے ریلیکس بیٹھے تھے، جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. اور تو مطلب ہے اب کنسپیریسی تھیریز شروع ہو گئی ہیں، اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جینیون اٹیمپٹ تھی. اور تو اس لیے ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی یا ڈیلیبریٹلی یا کوئی ویل وشر نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کی ریٹنگ بڑھائی جائے. اب اس کے پیچھے اسرائیل ہے یا کوئی امریکن ایجنسی خود ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ خود ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا، نہ ہی پتہ چلے گا. یہ جب بھی جو بھی اس پہ حقیقت ہوگی وہ چھپائی جائے گی. ابھی تک ہمیں بہت سی ایسے جب انسیڈنٹس ہوئے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیا پیچھے تھا، کیا آگے تھا. مگر یہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. یہ میرا اپنا ایک اوپینین جو کہ میں نے گیدر کیا فرام ایوری تھنگ دیٹ آئی ریڈ، صبح سے لے کے اب تک جو کچھ پڑھنے کو آ رہا ہے اس پہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ لوگ بہت سے ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا یا کروایا، یہ ہو سکتا ہے اسرائیل نے کروایا ہو، کیونکہ اسرائیل بڑا پریشان ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگز گر رہی ہیں اور وار کے خلاف ایک موومنٹ بن رہی ہے امریکہ کے اندر. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک بیان دیا ہے اس کے بعد وہ بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے خیال میں اس کا تعلق نہ جنگ سے ہے نہ ایران کے ساتھ ہے. یہ بہت اہم بیان ہے، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اسرائیل نے کروایا یا کسی نے کروایا جو چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے اور سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے الزام ایران پہ لگائے اور سارا پبلک سینٹیمنٹ جو ہے ایران کے خلاف ہو جائے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ نہیں ہونے دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتا کہ جنگ جاری رہے.
وہ چاہتا ہے کہ کسی دلدل سے میں نکلوں کسی طریقے کے ساتھ، اور وہ سیٹلمنٹ چاہتا ہے اس کی، اور اس کے اوپر پریشر بہت ہے کچھ کوارٹر سے، جس میں سے لیڈنگ کوارٹر جو ہے وہ اسرائیل ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس طریقے سے میں نے تو اس ساری چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. لیکن سب اس میں اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ ویسے تو اسٹریٹ آف ہارمز کو سیکیور کرنے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کرتے ہیں، لیکن وہ خود سیکیور نہیں ہیں. اور کیش پٹیل کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس تو کر دی، لیکن بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے وہاں اس نوعیت کی فائرنگ ہونا ہے اتنے بڑے ایونٹ میں، اور اس کو ظاہر ہے پریس رپورٹ بھی کرے گا جب وہ پریس ہی کا ایونٹ ہے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا. تو سیٹھی صاحب، اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ کیش پٹیل جن کو پہلے بھی فارغ کرنے کی باتیں ہوئی تھیں، رستہ اس کی طرف نکلے گا اگر یہ واقعی کارروائی فالس فلیگ نہیں ہے؟ نہیں، فالس فلیگ تو ہے، مگر اس کے باوجود کیش پٹیل کی بھی چھٹی ہو جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹائل آپ دیکھ لیں، جی. اگر وہ دیکھتا ہے نا کہ کسی کے خلاف کافی ایک محاذ بنتا جا رہا ہے اور وہ ایک لائبلٹی بن رہا ہے، اثاثہ نہیں ہے، ایک نقصان دہ ہے اس کے لیے، وہ چھٹی کرا دیتا ہے. آپ نے، میرا خیال ہے ان کا جو ٹی وی پروگرام ہوتا تھا، جو ایک زمانے میں یہ ایک ٹی وی پروگرام کرتے تھے اچھا جوانی میں، اچھا وہ بزنس پروگرام تھا جس کے اندر یہ لوگوں کو انٹرویو کرتے تھے، اور اس انٹرویو کے اندر یہ سوال پوچھتے تھے کہ اگر ایسے ہو تو ایسے ہو تو تم کیا کرو گے. تو اس کے اندر وہ بڑا دلچسپ پروگرام تھا کہ اس کے اندر وہ جواب سن کے کہتا تھا یو آر فائرڈ، اچھا وہیں چھٹی کرا دیتا تھا. ہاں، اچھا تو یہ سٹائل ہے اس کا، یو آر فائرڈ. اچھا. ابھی آپ نے دیکھا اس نے کتنے اپنے قریبی ساتھیوں کو یو آر فائرڈ، یو آر فائرڈ، یو آر فائرڈ. تو اب تو لوگ ڈرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ وار ختم ہوتا ہے تو پیٹ ہیکسز وغیرہ یہ سب جو لائبلٹیز ہیں ان سب کو کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ فائر کر دے گا. بٹ اینی وے لیٹس سی. سو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا سینسیبل اس کی اپروچ ہے اس وقت، کہ اس نے ایران کے اوپر الزام نہیں لگایا، اور نہ ہی یہ کہ جی یہ جنگ کی وجہ سے ہے. خیر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ جنگ کی وجہ سے ہے، اس کو پھر اگر یہ کہتا تو پھر اس کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑنا تھا کہ جنگ ان پاپولر ہے. تو وہ تو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پھر وہ تو اپنی ایک قسم کی غلطی تسلیم کرے. مگر یہ ضرور کہ ایران نے نہیں کروایا، اس کا ایران کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اب یہ صاحب ہیں جن کو انہوں نے گرفتار کیا، ان کا تو جب بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈز ہیں جی. کہ اسرائیل کے ساتھ بھی ان کا کنیکشن ہے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کنیکشن ہے ان کا. جی. سو یو نیور نو کہ کس طریقے سے کیسے اس کو گھیر کے یہ اس سے کام کروایا ہو، اور یہاں تک پہنچنا ود اے شارٹ گن اینڈ نائیوز اینڈ پسٹل یہ پاسبل نہیں ہے. مگر یاد رہے کہ 1981 میں غالباً اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے رونلڈ ریگن، وہ اسی ہال کے اندر انہوں نے بھی تقریر کی تھی ایک، اور تقریر کر کے اپنی لیموزین کی طرف آ رہے تھے سراؤنڈڈ بائی سیکورٹی پیپل. جی. تو وہاں بھی ایک لون گن مین نے اوپر اٹیک کیا تھا.